جی دانیال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کا وقت ہونا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ جب تک نماز کا وقت نہ ہو اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوتی، درست نہیں ہوتی۔ جس طرح ابھی اس وقت ابھی ظہر کا ٹائم ہوا ہے اور عصر کی نماز ابھی تک ہمارے لیے فرض نہیں ہوئی۔ عصر کی نماز اس وقت فرض ہوگی جب عصر کا وقت ہوگا۔ تو اس موقع پہ میں یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس نمازیں کون کون سی ہیں اور ان کے اوقات کون کون سے ہیں، نفل نمازیں کون سی ہیں اور فرض نمازیں کون کون سی ہیں۔ یہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اوقات جن میں کسی قسم کی کوئی نماز پڑھنا منع ہے، آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ طلوع آفتاب سے لے کر 15 منٹ بعد تک آپ کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ غروب آفتاب سے 15 منٹ پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح سورج کے استوا سے لے کر زوال تک، یہ پورے سال میں وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ 10 منٹ سے لے کر پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ مختلف ہوتا ہے، لیکن یہ 10 منٹ سے لے کر 45 منٹ تک تبدیل ہوتا رہتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ یہ پہلے اور دوسرے میں آپ کو کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہوگا۔ سورج کے استوا سے مراد یہ ہے جس وقت سورج خط استوا کے اوپر چلتا ہے، سورج جس وقت وہ بالکل دوپہر کو اپنے پیک پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، وہ ڈھلنے سے پہلے کا جو وقت ہے اس کو سورج کا استوا کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد سورج زوال پذیر ہوتا ہے، نیچے کو آتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے وہ نیچے آتا ہے تو اس کے زوال کا جو وقت ہے وہ 10 سے لے کر 45 منٹ پاکستان میں مختلف ہے، مطلب گوادر میں مختلف ہوگا، کراچی میں مختلف ہوگا، مری میں کچھ ہوگا، اس طرح سے یہ مختلف علاقوں میں مختلف حساب سے ویری کرتا ہے۔ تو میکسیمم 45 منٹ ہوتا ہے پاکستان کے کسی بھی علاقے میں، اور کم سے کم 10 منٹ تک ہوتا ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ نماز جنازہ مجبوراً کہ اگر کوئی ایسے حالات بن گئے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی احتیاط کی جانی چاہیے۔ اور سجدہ تلاوت، اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اس عرصے میں تو سجدہ تلاوت بھی نہ کریں، اور جس وقت آپ یہ مکروہ وقت گزر جائے اس کے بعد آپ سجدہ تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد ہیں نوافل کے لیے۔ یہ تو جو میں نے 3 اوقات بتائیں یہ وہ ہیں جو ہر قسم کی نماز، وہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، سنت ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے منع ہے۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جو کہ نفلی نمازوں کے لیے مکروہ ہیں۔ وہ ہیں نمبر 1، جس وقت فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی ساری ختم ہوئی، عشاء کا وقت ختم ہوا اور اب فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب، اس دوران کسی قسم کی کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ دوسرا جو نوافل کے لیے مکروہ اوقات ہیں، وقت ہے، وہ ہے عصر کی فرض نماز اگر آپ نے ادا کر لی ہے، فرض نماز ادا کرنے سے لے کر غروب آفتاب تک کسی قسم کی کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب آ جائیں ہم نمازوں کے حساب سے اوقات عرض کر دیتے ہیں۔ 5 نمازیں وہ ہیں جو کہ فرض ہیں، اور 5 ہی نمازیں ان کے علاوہ نفلی نمازیں ہیں۔ ان پانچوں کے پانچوں کا اور 5 نفلی نمازوں کے میں اوقات عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سمجھنا ہر مسلمان کے لیے اشد ضروری ہے۔ فجر، جب صبح صادق سے مراد ہے جب عشاء کا وقت رات کا ختم ہوا، سحری کا وقت ختم ہوا اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں صبح صادق۔ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ جو وقت ہے یہ فجر کا وقت ہے۔ آج کل آسانی ہے، آپ اپنے پاس اذان کے نماز کے اوقات کا ٹیبل وہ لے لیں، اس کے اوپر پانچوں کے پانچوں اوقات کہ یہ نماز وقت شروع ہونے کا یہ اور اس کے اختتام کا وقت یہ، وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ دوسرا ہے ظہر کا وقت اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ زوال کا وقت شروع ہو کر کسی بھی جسم کا سایہ ڈبل ہونے تک۔ یہ سائے کا حساب اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کوئی ایک چھڑی وہ کسی جگہ پہ بالکل سیدھی آسمان کی طرف رخ کیے ہوئے زمین کے ساتھ 90 ڈگری کا زاویہ بنا کر اس کو کھڑا کر دیں،
تو جس وقت اس کا سایہ کم سے کم ہوتا ہے، سب سے کم ہوتا ہے، اس وقت سورج استوا پہ ہے۔ اس کے بعد وہ زوال شروع ہوتا ہے۔ یہ سایہ اگر آپ ناپیں یہاں سے لے کر جس وقت اس چھڑی کے سائز سے، فرض کیجئے وہ چھڑی 5 فٹ کی ہے، اگر وہ 5 فٹ کی چھڑی ہے، جس وقت سایہ اس سے دگنا ہو جائے یعنی 10 فٹ ہو جائے، اس وقت تک ظہر کا ٹائم رہے گا، اور جب سایہ دگنا ہو جائے گا پھر عصر کا وقت شروع ہوئے گا۔ اور عصر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ غروب آفتاب سے 15 منٹ پہلے تک یہ عصر کا وقت ہے۔ پھر مغرب غروب آفتاب سے لے کر شفق کہتے ہیں جو آسمان کے اوپر سرخی ہوتی ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو آسمان پہ اس کی ایک سرخی نظر آتی ہے، تو غروب آفتاب سے لے کر شفق کے غائب ہونے تک یہ مغرب کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور عشاء کا وقت اختتام مغرب سے لے کر صبح صادق تک یعنی سحری کے اختتام تک یہ سارے کا سارا عشاء کا وقت رہتا ہے۔ یہ 5 فرض نمازوں سے ان کے اوقات ہو گئے۔ اب ہمارے پاس 5 ہی نفلی نمازیں ہیں۔ وہ نفلی نمازیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 تہجد، نمبر 2 اشراق، نمبر 3 چاشت، نمبر 4 زوال، اور نمبر 5 اوابین۔ ان 5 کے اوقات میں عرض کر دیتا ہوں۔ تہجد، اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے ہیں تو اس سونے کے بعد آپ اٹھیں، یقینی بات ہے جب آپ سو جائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، آپ نئے سرے سے وضو کریں گے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد سو گئے ہیں، بھلے آپ 1 منٹ سوئے ہیں، 2 منٹ، جتنا بھی سوئے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کی آنکھ کھل گئی ہے تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں، جیسا کہ آج کل ہماری نوجوان نسل خاص طور پہ انہیں رات جاگنے کی عادت ہو گئی ہے، رات کو جاگتے ہیں اور لیٹ سوتے ہیں، ایسی صورت میں یا آپ کسی ایسی محفل میں جہاں پہ شب بیداری ہے، فار ایگزامپل آپ کسی عرس پہ جاتے ہیں، کسی اور ایسی محفل جہاں پہ پوری رات کا پروگرام ہے، تو وہ آپ کی شب بیداری ہوگی۔ جس وقت آدھی رات گزر جائے گی یعنی رات کے 12 بج جائیں گے، اس کے بعد آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں بھی سوئے تو۔ دوسرا ٹائم ہے اشراق کا، جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اس سے 15 منٹ بعد سے لے کر دن کا چوتھائی حصہ گزرنے تک یہ اشراق کا ٹائم ہے۔ اس کی ذرا کیلکولیشن سمجھ لیجئے، میں عرض کر دیتا ہوں اس کی۔ فرض کیجئے آج کل سورج طلوع ہو رہا ہے، میں جسٹ فار دی سیک آف ایگزامپل، مثال کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، فرض کیجئے سورج 6 بجے طلوع ہو رہا ہے اور 6 بجے طلوع ہو رہا ہے اور 6 بجے غروب ہو رہا ہے، تو 12 گھنٹے کا دن ہو گیا۔ 12 گھنٹے کا چوتھائی حصہ کتنا بنا؟ 3 گھنٹے۔ اب جو 3 گھنٹے ہیں یہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر 15 منٹ بعد یعنی 6:15 بجے، 6:15 بجے سے لے کر 9:15 بجے تک جو ٹائم ہوگا وہ اشراق کا وقت ہے، یعنی دن کا چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد۔ اس کے بعد چاشت، یہ جو چوتھائی حصہ گزر گیا یعنی 9:15 بج گئے تو 9:15 بجے چاشت کا وقت گزر جائے گا، اور استوا تک، جس وقت سورج استوا پہ پہنچتا ہے، مکمل اپنی بلندی پہ، عروج پہ پہنچتا ہے، اس وقت تک چاشت کا وقت رہتا ہے۔ زوال کا وقت شروع ہوتا ہے جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے، زوال کا وقت گزر گیا، اب استوا کا وقت گزر گیا، اب سورج ڈھلنا شروع ہو گیا، تو یہ جس وقت ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو زوال کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور زوال کا وقت، ظہر کی نماز شروع کرنے سے پہلے پہلے آپ زوال کے نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ زوال کے نوافل میں دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ زوال کا وقت شروع، جس وقت اس کا وقت شروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے ساتھ، تو ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی زوال کے نوافل کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جس وقت تک آپ ظہر کی نماز، مطلب پہلے آپ 4 سنتیں پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 سنتیں ادا کرنے سے پہلے پہلے آپ زوال کے نفل ادا کر سکتے ہیں۔ یہ چوتھی نماز ہے۔ 5ویں نماز ہے اوابین۔ اوابین ہے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہونے کے درمیان آپ اوابین کے نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے 5 فرض نمازوں کے بھی اوقات بتا دیے اور 5 نفلی نمازوں کے بھی اوقات بتا دیے۔ یہ میرے بیٹے اپنے پاس سنبھال کے رکھیں گے اور انہیں 3-4 دفعہ آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر کوئی پوائنٹ کلیئر نہ ہو تو آپ مجھے وائس میسج کر دیجئے، میں انشاءاللہ اس کو مزید کلیئر کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔